بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مناظر اہل سنت، قاطع رافضیت و خارجیت و ناسبیت، حضرت علامہ ابو تراب پیر سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ صداقت فریدی اپنی متعدد ویڈیوز میں شاہ صاحب کو للکارتے رہے، اب جب کہ شاہ صاحب نے جوابی پیغام دیا تو راہ فرار اختیار کر گئے۔ جی تو شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ جی شیخ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک نہایت ہی اہم مسئلے کی جانب اور ایک نہایت ہی ضروری اور امت کو افتراق اور اضطراب کی کیفیات سے نکالنے والے مسئلے کی جانب آپ نے توجہ دلائی۔ صداقت فریدی صاحب کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر انہوں نے یہ ایک کتاب لکھی کہ اس کتاب کا نام ہے سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی یہ کتاب لکھنے کی، اور اس میں جو ہے اپنے طور پہ انہوں نے کوشش کی کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ کے استدلالات کو توڑنے کی کوشش کی۔ یہ انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین، یہ دو کتابیں بنیادی طور پر ہم نے ان کتابوں کو دیکھا تو ہمیں یہ اشتیاق ہوا اور یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات لکھی ہو جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ ان دونوں کتابوں کے اندر میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ اکثر باتیں ایسی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ انہوں نے جب ہماری ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی تقریباً آج سے 1.5 ماہ قبل، غالباً 26 اپریل کو وہ نشر ہوئی تھی ایک یوٹیوب چینل پر، تو اس میں ہم نے الحمدللہ اہل سنت کے اصولوں کے مطابق گفتگو کی، اور مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کہاں پڑھتے رہے، کس جگہ پر یہ تعلیم حاصل کرتے رہے، کس مدرسے میں پڑھتے رہے، یا اگر پڑھتے رہے تو یہ جان بوجھ کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے صرف نظر کر رہے ہیں۔ اس گفتگو کے اندر وہ جو ہمارے سامنے جو حضرت تھے وہ اپنا دعویٰ بھی پورا نہ کر سکے۔ گفتگو کے اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کا جو مد مقابل ہے یا آپ جس کے مد مقابل ہے اس کے سامنے آپ نے اپنے دعویٰ پورا کرنا ہے۔ تو آپ اپنی طرف سے ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو ہم نے یہی کہا کہ اگر قرآن سے ثابت ہے تو پھر آپ قرآن کے انکاری پر حکم لگائیں۔ یہ میں صداقت فریدی صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں، وہ سن رہے ہیں اس بات کو، اور وہ سنتے ہیں، ہماری ہر بات کو سنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ چاند چڑھتا ہے تو دنیا تو دیکھتی ہے، تو ان کو بھی کہتا ہوں کہ ہمت کریں، آپ میں سے کسی میں اگر ہمت ہے، آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، تو پھر آپ اپنے اس دعوے کے انکاری پر حکم شرعی لگائیں، تو وہ بھی نہیں لگا سکے۔ بہرحال یہ تو ایک وہ بنیادی بات تھی، مقدمہ تھا جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو ویڈیو بنائی اس میں انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ ابھی جو انہوں نے ویڈیو بنائی، وہ ایک بچہ ہے کوئی، اس کا نام مجھے نہیں آتا، وہ لوگوں کے پاس جا جا کے جو ہے وہ اپنے چینل کے لیے کانٹینٹ جمع کرتا ہے تاکہ اس کو ویوز ملے۔ انہوں نے جھوٹ بولا سب سے پہلا کہ شاہ صاحب جو ہے میرا کہا کہ یہ ایک ویڈیو بناتے ہیں اور پھر 6 ماہ تک یہ خاموش رہتے ہیں، دوبارہ کچھ بولتے ہی نہیں۔ آپ پورا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب ان کا اور ہمارا ایک راوی جو کتب سیاستہ کے اندر موجود ہے، جریر بن عبد الحمید، اس کے حوالے سے ہمارا جو مباحثہ ہوتا رہا، ان کی ویڈیو کے آنے کے ایک دن کے اندر اندر، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ 5 گھنٹے کے اندر اندر بھی یا 10 گھنٹے کے اندر اندر بھی ہم ان کا جواب دیتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم 6 ماہ تک خاموش رہتے، نہیں، ہم تو اس طرح کے جھوٹے لوگوں کے تعاقب کے لیے اپنے آپ کو ہم نے وقف کیا ہوا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی شاہ صاحب ایک ویڈیو بناتے ہیں اور پھر 6 ماہ تک یہ خاموش رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو ہمارا ان کے ساتھ وہاں پر مباحثہ ہوا، اس مباحثے کے اندر شیخ صاحب آپ یہ دیکھیے، ہم ان کو بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ اپنے ادلہ کا تعین کریں،
یہ اتنے کم ظرف اور اتنے چور اور یوں سمجھیے کہ اتنے ڈکیت قسم کے لوگ ہیں، اہل سنت کے ڈاکو ہیں یہ لوگ. یہ اس پورے مباحثے کے اندر کوئی 10-11 ویڈیوز انہوں نے بنائی، اس پورے مباحثے کے اندر یہ اپنے ادلہ کا تعین نہیں کر سکے. اور پھر ابھی جو 2-3 دن پہلے ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی، جمعہ والے دن جو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اس میں بھی یہ اپنے ادلہ کا تعین نہیں کر سکے. ہم ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ادلہ کا تعین تو کریں. ایک طرف آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے. ہم اپنے ادلہ کا تعین کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، لیکن آپ اپنے ادلہ کا تعین نہیں کر پا رہے. تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اس بات سے روک رہی ہے کہ آپ اپنے ادلہ کا تعین نہیں کر پا رہے؟ اب وہ لوگ جو ناظرین جو سن رہے ہیں وہ اس بات پر تھوڑا سا غور کریں کہ ایک آدمی اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، پہاڑوں سے لمبے لمبے اونچے اونچے دعوے کر رہا ہے، اور وہ یہ نہیں بتا پا رہا کہ میں دلائل کس کس چیز سے دوں گا. اپنے ادلہ کا تعین تو کرو کہ تم کن اصولوں پر اپنے دلائل پیش کرو گے. ابھی تک یہ اپنے ادلہ کا تعین بھی نہیں کر سکے کہ آپ اہل سنت کے اصولوں پر دو گے، یا جن لوگوں کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہو وہ کالے کپڑے والوں کو، ان کو آپ لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہو، ان کے اصولوں پر آپ بات کرو گے. آپ کوئی کسی ایک طرف تو ہو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو جس آدمی کی اتنی اوقات ہو کہ وہ اپنے ادلہ کا تعین نہ کر پائے، اس کی علمی حیثیت اتنی ہو کہ وہ عربی عبارت بھی صحیح نہ پڑھ پائے، اپنے گھر میں بیٹھ کر جارے کو مجرو اور مجرو کو جارے بنا دے، تو ایسا آدمی تو ظاہر ہے پھر اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ تو تلاشنا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ تو ڈھونڈنا ہے. جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ بڑا اچھا بہانہ ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں کوئی اتنا فالتو نہیں. دنیا کا فارغ ترین آدمی یہی ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہم نے ان کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم تمہیں مرید کے غوثیہ مسجد کے نورانی چوک پر جو ایک پنکچر والی دکان ہے، ہم تمہیں وہاں سے جانتے ہیں. وہاں پر تم نے کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں، ہم تمہیں وہاں سے جانتے ہیں. اور وہاں پر جن لوگوں کو تم نے مجروح کیا ہے اور جن لوگوں کو تم نے نقصان پہنچایا ہے، اخلاقی نقصان پہنچایا ہے، اور تم نے جنسی نقصان پہنچایا ان لوگوں کو، ہم وہاں تک تمہیں جانتے ہیں. یہ تو ہم تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہیں کر رہے. اب یہ تمہارے منہ پر تالا پڑ گیا. پہلے تو تم بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. ایک طرف تم اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہو کہ جی تکفیریت، فرقہ واریت خدائی اور مصطفائی دین نہیں بلکہ اجرا ساز ملائی دین ہے. اب ایک طرف تو وہ یہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے ٹائٹل کے اوپر، اور دوسری طرف اپنی گزشتہ ویڈیوز کے اندر جہاں پر ہم نے ان کو دھول چٹائی جریر بن عبد الحمید والے معاملے میں، قدم قدم پر جو ہے وہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں میرے اوپر، قدم قدم پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. تو اس آدمی کا کوئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اونٹ کس طرح بٹھانا ہے. تو یہ اچھا بہانہ ہے کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ جیسے لوگوں سے بات نہیں کرتا. تو یہ بہانہ وہی آدمی کرتا ہے کہ جس کو گفتگو نہ کرنی ہو بیٹھ کے، جو سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو. پہلے انہوں نے مفتی راشد رضوی صاحب کو کہا، دیکھیے نا کتنی زیادتی ہے اور کتنی چور بازاری ہے اور کتنی بڑی ڈاکہ زنی. پہلے انہوں نے مناظرے اہل سنت مفتی راشد رضوی صاحب مطال اللہ تعالیٰ بطولیاتی کو کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کے ساتھ 1-1.5 سال تک گفتگو کروں گا. اب تو معاملہ چل پڑا ہے، اب تو میں آپ سے گفتگو کروں گا. تو وہاں پر ہم نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کی گجی کو دبوچا، جیسے پنجابی میں کہا جاتا ہے نا کہ گردن دبوچنا. ہم نے ان کی گردن دبوچی تو مجھے کہنے لگے شاہ صاحب میں آپ سے 6 مہینے تک گفتگو کروں گا. اب جب ہم نے ان کو حقائق ان کے سامنے لائے، لوگوں کے سامنے جب ہم حقائق لائے، ابھی تو اور بہت سارے لانے تھے، کچھ تھوڑے سے لائے، تو اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو میری دال گلنے والی نہیں ہے. تو وہاں پر یہ ہاتھ کھڑے کر کے نکل گئے کہ شاہ صاحب ہم نے آپ کی فتح کا اعلان کر دیا ہے، ہم جو ہے چشتی مشرب رکھنے والے لوگ ہیں، ہم ڈھول بجائیں گے، آپ کی جو ہے اس طرح کر کے ہاتھ ہلا کے انہوں نے کہا آپ کی فتح پر ہم ناچیں گے گائیں گے، اس طرح کی باتیں کی انہوں نے. تو یہ بھی جان چھڑانے کا بڑا اچھا طریقہ ہے. تو یہ اس آدمی کی، میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس آدمی کی علمی حیثیت ہے کہ 6 مہینے کا ٹائم لے کے الحمدللہ 10 یا 11 دن کے اندر انہوں نے رائے فرار اختیار کی. وہ کیونکہ میں بھی آپ کو بالترتیب آپ کو عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جریر بن عبد الحمید یہ وہ راوی ہے کہ جو
شیعہ رافضی راوی ہیں. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ تم ان کو شیعہ رافضی راوی کہہ رہے ہو اور شیخ الاسلام قتیبہ بن سعید کی کتاب کے بل بوتے پر کہہ رہے ہو, حضرت قتیبہ کی کتاب کے بل بوتے پر کہہ رہے ہو, ان کی روایت کے بل بوتے پر کہہ رہے ہو. تو ان کا جو انقطاع ہے شیخ الاسلام قتیبہ بن سعید اور جریر بن عبد الحمید کے مابین جو انقطاع ہے, اس انقطاع کو توڑو. اب بڑی سننے والی بات ہے شیخ صاحب, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کو خبط ہے, یہ کہا میں توڑوں گا اس انقطاع کو. پہلی ویڈیو میں جیسے کہ آئے نا, تو انہوں نے کہا میں اس انقطاع کو توڑوں گا, میں توڑ کے دکھاؤں گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 10 یا 11 ویڈیوز میں پورا زور لگاتے رہے. ہم نے جو گرہ لگائی تھی, جو گرفت باندھی تھی, جو گرانی گرفت باندھی تھی, جو ان کی گچی کو دبوچا تھا, یہ ٹس سے مس نہیں ہو سکے. انہوں نے کہا تھا کہ میں انقطاع کو توڑوں گا, اتصال ثابت کروں گا, یہ انقطاع نہیں توڑ سکے. اپنی ساری ویڈیوز کے اندر فریدی صاحب آپ سن رہے ہیں, اب بھی میں آپ کو قیامت تک ٹائم دیتا ہوں, آپ کے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے. آپ اس انقطاع کو توڑ کر دکھائیں. آپ نہیں توڑ سکتے اس انقطاع کو. جھوٹ بولتے, لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ ہمت کریں, آپ آئے بیٹھے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جریر بن عبد الحمید جو ہے وہ شیعہ رافضی راوی ہے. ہم نے ان کو کتابیں کھول کھول کے دکھائی, کتابوں کے اسکین لگا لگا کر دکھائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سے مولا کائنات کی شہادت پر جو حضرت معاویہ روئے ہیں, افسوس کا اظہار کیا ہے اور اپنی طرف سے جو ہے غم اور حزن کا اظہار کیا ہے, اس روایت کا راوی بھی جریر بن عبد الحمید ہے. جریر بن عبد الحمید جو اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے محدث ہیں, وہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ روئے. انہوں نے کہا لوگوں تم نہیں جانتے کہ آج دنیا سے علم اٹھ گیا ہے, علم کا کتنا بڑا حصہ اٹھ گیا. ہم نے ان کو کھول کھول کے وہ روایتیں بھی دکھائی. ہم نے کہا کہ یہ کیسا شیعہ رافضی راوی ہے, اس کا جواب بھی ان سے بن نہیں پڑا. آپ دیتے نا جواب. اچھا پھر آپ شیخ صاحب حیرت کی بات یہ دیکھیے کہ جس راوی کو انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ رافضی راوی, ہم نے ان کو کتابیں کھول کھول کے دکھائی. ہم نے ان کو کہا کہ فریدی صاحب یہ کیسا شیعہ رافضی راوی ہے جو افضلیت شیخین کا قائل ہے. شیخین کریمین, حیرت کی بات ہے کہ نہیں, مولا کائنات سے افضل مانتا ہے شیخین کریمین کو. اور ان کا ایک شاگرد ان سے پوچھتا, ہم نے ان کو کتاب کھول کے دکھائی, ہم نے کہا یہ دیکھیں. ان کا ایک شاگرد ان سے پوچھتا ہے کہ سنائے کہ آپ ما بین الخطانین جو ہے آپ توقف کرتے ہیں, یعنی کہ مولا کائنات اور حضرت عثمان غنی کے مابین آپ مفاضلہ کے مسئلے میں توقف کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میرا یہ مذہب نہیں ہے. کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کا یہ مذہب نہیں تھا, وہ توقف نہیں کرتے تھے, وہ توقف کے قائل نہیں تھے. وہ حضرت عثمان غنی کو بھی مولا کائنات سے افضل مانتے تھے. ہم نے ان کو یہ بھی کھول کھول کے دکھایا اور ہم نے کہا کہ یہ کیسا شیعہ رافضی راوی ہے, ان میں اتنی جرت نہیں, ان کے اندر اتنی غیرت نہیں ہوئی کہ یہ اس ہمارے جو ہم نے ان کے اوپر جو معارضہ پیش کیا, یہ مضبوط گرفت جو ان کے اوپر کی, یہ اس کو توڑتے نہیں توڑ سکے یہ. اور میں اب بھی ان کو ٹائم دیتا ہوں, قیامت تک ٹائم دیتا ہوں. فریدی صاحب آپ کو نہیں, آپ کے پورے دھڑے کے لوگوں کو جو صبح شام دن رات اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور روافظ کی گود میں بیٹھ کر ان کے ہم چربے ہم نوالے بننے کی کوشش کرتے ہیں, میں آپ سب کو قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں. آپ جریر بن عبد الحمید کے بارے میں جو میں نے آپ کو باتیں کی ہیں, آپ اس پر نقد وارد کر کے دکھا دیں. آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے, آپ اس پر نقد وارد کر کر نہیں دکھا سکتے. ہم نے جریر بن عبد الحمید کے عقیدے دکھائے اور ابھی تو ہم نے, آپ نے ہاتھ جوڑ لیے تھے, آپ نے کہا شاہ صاحب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں, جان چھڑانے کا اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ نے ہاتھ جوڑ کر آپ جب بھاگے, ابھی تو ہم نے پیچھے جریر بن عبد الحمید کی 30 روایتیں سیاہ ستہ میں سے نکالی ہوئی تھی جو اہل سنت کے مسائل کو ریپریزنٹ کرتے تھی, وضو کے مسئلے میں, نماز کے مسئلے میں اور تیمم کے مسئلے میں اور دیگر مسائل میں جو اہل سنت کے فرعی مسائل ہیں, ان مسائل میں. عقیدے کے مسائل تو ہم آپ کو دکھا چکے تھے.
جو اہل سنت کے عقائد کو یہ ریپریزنٹ کرتے رہے، جریر بن عبد الحمید مفادلہ جس کو آپ فعل شنی کہتے ہیں، آپ کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ شیخ صاحب ان لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ اپنی اس کتاب کے اندر مفادلہ کو فعل شنی کہتے ہیں، اور جریر بن عبد الحمید پر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ رافضی اور شیعہ ہے۔ وہ مفادلہ ما بین الشیخین اور ما بین مولا علی کا قائل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مولا کائنات سے افضل ہے شیخین کریمین، تو ایسے آدمی کو ڈوب کے نہیں مر جانا چاہیے۔ اور پھر میں شیعہ حضرات سے بھی یہاں کہوں گا کہ ان لوگوں کو آپ لوگ شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے ان لوگوں کو کہ بھائی یہ سنی لوگوں کو ہمارے کھاتے میں کیوں ڈال دیں؟ کل جب ذوالفقار شاہ جیسا آدمی اٹھے گا، جب وہ آپ لوگوں کی حقیقت بتائے گا، تو پھر آپ لوگ کیا کرو گے؟ پھر آپ لوگوں کے پاس کیا رہے گا؟ جب ان راویوں کے بارے میں ابھی میں آگے بتاؤں گا، آپ نے جو اپنی کتاب کے اندر گل کھلائے ہیں اس کا بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پھر شیخ صاحب ہم نے ان کو یہاں تک کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ ایسا کریں کہ آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر جن جن لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ شیعہ رافضی راوی ہے، آپ دور حاضر کے کسی معتبر شیعہ سے جو ان کا محقق ہو، اس سے آپ لکھوا لیں کہ یہ ایسے ہی شیعہ رافضی ہے جیسے ہمیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ 16,000 احادیث سنی صحاح ستہ میں شیعہ رافضی راوی سے لی گئی ہیں، راویوں سے لی گئی ہیں۔ ہم نے کہا آپ ان راویوں کو آپ لکھوا لیں کہ جی یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ہم خیال ہیں۔ اتنی ہمت پیدا کر لیں، ان کے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں۔ اب پھر میں آپ کو کہتا ہوں ایک بات اور کہتا ہوں، آپ ابھی محرم الحرام آ رہا ہے اور آپ کراچی آئیں گے، آپ کو بلایا جائے گا، آپ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ روافظ کے ٹکڑے کھانے کے لیے آپ آئیں گے، ان کی گود میں بیٹھ کر آپ پھر یہ 10 دن یہاں رہیں گے، یہ جہاں بھی آپ رہیں گے، چلے آپ یہاں نہیں رہیں گے، جہاں بھی رہیں گے تو جائیں گے تو روافظ کے یہاں مجلسیں پڑھنے تو جائیں گے نا، جن کے بارے میں ہمارے ائمہ نے کہا لا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تشاربوہم ولا تآکلوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معاہم، جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا ہے فدائے اہل بیت، انہوں نے یہ کہا ہے، ان سے آپ لکھوا لیجئے گا۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب اتنے اپنے اندر اب اتنی جرت پیدا کر لے، اب یہ لکھوا لیں ان سے کہ یہ ایسی شیعہ رافضی راوی ہے جیسے ہمیں۔ ہم نے پھر اس کے بعد ان کو یہاں تک چھوٹ دی، ہم نے کہا دوسری بات جو آخری بات کی، ہم نے یہ کہا کہ یہاں تک چھوٹ دی، ہم نے کہا کہ فریدی صاحب اپنے اندر جرت پیدا کریں، کوئی ایک راوی ایسا دکھا دے صحاح ستہ میں کہ جس کی روایت پر اہل سنت کے کسی مسئلے کی بنیاد کھڑی ہوئی ہو، ایک راوی یہ نہیں دکھا سکے۔ یہ تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، جو لوگ کیمرے کے اس طرف بیٹھے ہوئے ان کی آنکھوں میں یہ لوگ دھول جھونک سکتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو لوگ ہمیں سنتے ہیں یا جو لوگ ہمارے ہم خیال ہیں، ان کی آنکھوں میں یہ دھول نہیں جھونک سکتے۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ کتابیں کھل چکی ہیں، سب کچھ سامنے آ چکا ہے، ان کی حقیقت لوگوں کو پتہ چل چکی ہے، کوئی ایک روایت بھی یہ ایسی پیش نہیں کر سکے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے غیرت کا، اہل سنت کی غیرت کا کیسے جنازہ نکالا، کیسے جنازہ نکالا۔ ان کو میں نے کہا کہ بھائی جس کو تم بزرگ کہہ رہے ہو، یاسین صاحب جس کو تم بزرگ کہہ رہے ہو، اس کی کتاب کے اندر، ابھی آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اس کی کتاب کے اندر ختم نبوت کے منکرین کے حوالہ جات ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے والی بات نہیں ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ختم نبوت کے منکرین جن کو میرے نبی نے دجال کہا، ان کے حوالہ جات اس کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ تفصیل علی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو اور کوئی نہیں ملے، ختم نبوت کے منکرین ملے، یہ پچھلی صدی کے، ان کے حوالہ جات اس نے لکھے۔ آپ کے اندر غیرت ہوتی یا آپ کے دھڑے کے لوگوں کے اندر غیرت ہوتی تو اس کا گریبان پکڑتے اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے، اس کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں نہ کھنچواتے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے نہ کھاتے۔ آپ کے اندر نبی کے نام کی غیرت نہیں رہی، نبی کے ختم نبوت کے تحفظ کے نام کی آپ لوگوں کے اندر غیرت نہیں رہی۔ آپ کسی کتابی مسئلے کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے، آپ دلائل کے مسئلے کو یہ لوگ ریپریزنٹ نہیں کر رہے،
یہ رذائل کے مسئلے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، یہ اپنی روزی روٹی اور اپنے پیٹ کے چکر کے مسئلے کو ریپریزنٹ کر، یہ جو روافض سے جو ان کو 2-4 ٹکڑے ملتے ہیں یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ کم از کم تم لوگوں کو نبی پاک کی ختم نبوت کے معاملے میں تو کم از کم غیرت آنی چاہیے تھی، ایک لمحے کی غیرت بھی تمہیں نہیں آئی۔ عبید اللہ امرتسری کون ہے؟ تم خود آ کر بتا دو اگر تمہارے اندر ہمت ہے، اگر ان کے اندر ہمت ہے تو یہ آ کر بتائے، کیمرے کے اندر سامنے یہ ہر وقت بیٹھے رہتے تو اتنی جرت بھی پیدا کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو بزرگ کہہ رہے جی بزرگ ہے وہ۔ اور پھر اب میں ان کی کتاب کا تھوڑا چٹا کٹا کھولنے لگا ہوں۔ آپ کی کتاب، یہ جو کتاب ہے اس کا جواب آ چکا ہے سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی، اور اس کی ایسی مٹی پلید کی ہے نا اس کتاب کی فریدی صاحب، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ 60,000 تخاریج پیش کی گئی ہے اس کے اندر، 60,000 تخاریج۔ وہ کتاب تو 3 جلدوں پر جاری تھی، اب ہمیں تو آپ کی طرح فنڈڈ معاملہ ہوتا نہیں ہے، ہم نے اس کو کھینچتان کے 1 جلد ملایا ہے، اور آپ کے جتنے بھی آپ نے گل کھلائے کہ آپ، میں صرف وہاں پر اس کی صرف کچھ باتیں بتا دوں۔ 37 راویوں کی جو 12,500 روایتیں ہیں، وہ 12,500 روایتیں 37 راویوں کی، وہ 37 راوی جن کو آپ شیعہ کہہ رہے ہیں وہ شیعہ ہی نہیں۔ یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات نہیں ہے شیخ صاحب، سوچنے والی بات۔ یہ کیا اللہ سے، رسول اللہ سے، اللہ کے دین سے، رسول اللہ کے دین سے دھوکہ کرنے والی بات نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارا کیمرہ مین بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے کہ جھوٹ بول کر تم اہل سنت کے اوپر کتنے بڑے بڑے الزام لگا رہے ہو، دھوکے دے رہے ہو کہ 12,500 روایتیں جو راوی جن پر محدثین نے، جن کو شیعہ کہا ہی نہیں ہے، ان کو زبردستی تم نے شیعہ کے کھاتے کے اندر تم نے گھسیڑنے کی کوشش کی ہے، اور 38 راوی وہ ہیں جو ضعیف ہیں، جن کو محدثین نے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے تم اپنا پورے کا پورا تم نے بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ کیا جب سرے محشر وہ پوچھیں گے خدا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری اس کتاب کا جواب تو آ چکا ہے، تمہیں اس وقت پتہ لگے گا کہ تلوار کیا ہوتی ہے اور تلوار کی دھار کیا ہوتی ہے۔ اس کتاب کا جواب جب تمہارے سامنے رکھا جائے گا نا، تو پھر اس وقت میں صرف یہاں پر نمونے کے طور پہ کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ صرف آپ کو ایک ٹریلر دے رہا ہوں کہ وہ ٹریلر کے طور پہ کچھ باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو غیرت ہوئی نا تو آپ بڑی غیرت کے چورن بیچتے ہیں، اگر آپ کو غیرت ہوئی تو آپ غیرت کی پھکی کھا کے، جو غیرت کے کیپسول آپ کی پٹاری کے اندر رکھے ہوئے وہ کھا کے آپ کو مر جانا چاہیے۔ یہ دیکھیے، میں ناظرین سے بھی کہوں گا، اور وہ بچہ جو ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اس کو بھی کہوں گا کہ ان سے جواب لو، ان سے جواب لازمی لینا۔ نوجوان تم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ان کی کارگزاری آ رہی ہے، یہ دیکھیے جی۔ انہوں نے روایات کا تناسب بنتا تھا 1.26%، انہوں نے اس کو تناسب 18.9% بنایا۔ کیسے بنایا؟ پھر یہ موصوف جو ہے کل 34,336 احادیث میں سے تقریباً 16,000 روایات کو انہوں نے 70% کیسے بنایا؟ سوچنے کی بات۔ 34,336 روایات میں سے انہوں نے 16,000 روایات کو 70% کیسے بنایا، اور کہا کہ جی یہ فیضان روافض ہے اور یہ فیضان شیعہ ہے۔ یہ کیا دھوکہ نہیں ہے؟ من غش فلیس منا، سرکار نے نہیں فرمایا؟ کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ اپنی قبر کے اندر انہوں نے اترنا نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کمال چلاکی سے ایسے لوگوں کو بھی، ایسے راویوں کو بھی شیعہ یا رافضی لکھ دیا جو شیعہ رافضی تھے ہی نہیں۔ اب ذرا ان کی کارگزاری سن لیجئے۔ ابراہیم بن یزید النخعی، فریدی صاحب، ابراہیم بن یزید النخعی جو کہ شیعہ راوی نہیں ہے، آپ نے اس کو زبردستی شیعہ بنایا۔ اگر ہے تو آپ اس کی تصریح کیجئے، ہم جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے، آپ بیٹھیے، آپ بات کیجئے۔ آپ بند کمرے کے اندر آپ کو للکارنا آتا ہے، پھنکارنا آتا ہے اور کھانسنا آتا ہے، آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ امت کو جھوٹ بول بول کر گمراہ کرنا بس آپ کا کام ہے۔ 588 احادیث کو آپ نے ابراہیم بن یزید نخعی جو کہ شیعہ نہیں ہے، اس کو آپ نے دھکا شاہی سے دھکے لگا کے اس کو
فیضان شیعہ بتایا اس کی روایتوں کو. سلیمان بن مہران الاعمش جو کہ اصطلاحی شیعہ نہیں ہے، اس کی 1830 احادیث کو آپ نے فیضان روافظ بتانے کی کوشش کی. شعبہ بن الحجاج، آپ کو حیرت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، جو کہ شیعہ راوی نہیں ہے، اس کی 2864 احادیث کو فیضان شیعہ شمار کرنے کی کوشش کی. علقمہ بن قیس الکوفی جو کہ شیعہ راوی نہیں ہے، اس کی 191 احادیث کو فیضان شیعہ کہا آپ نے. محمد بن خازم التمیمی جو کہ اصطلاحی شیعہ نہیں ہے، اس کی 750 احادیث کو فیضان شیعہ کہا. وقی بن الجراح الکوفی جو کہ شیعہ راوی نہیں ہے، اس کی 783 احادیث کو آپ نے فیضان شیعہ کہا. اور یحییٰ بن سعید القطان جو کہ شیعہ راوی نہیں ہے، ان کی 981 احادیث کو آپ نے فیضان شیعہ کہا. اس کے جواب ہمیں آپ سے چاہیے فریدی صاحب، آپ نے اس کے جواب دینے. یہ تو نوجوانوں کا اللہ بھلا کرے، یہ وہ ویڈیو آپ کی دیکھ کر آگے جس میں آپ نے جھوٹ باندھے ہیں، بڑے بڑے جھوٹ باندھے ہیں. یہ آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ نے کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے کہ شاہ صاحب آتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں 6 مہینے تک. شاہ صاحب میدان کا بندہ ہے، ہم آل نبی ہیں، ہم علی کی اولاد ہے. اپنے یاروں سے پوچھ لینا، پہلے تمہیں کہا تھا. جو تمہارے دھڑے کے لوگ ہیں نا، ان سے پوچھ لینا جن کی غیرت نہیں جاگ رہی، ابھی تک خاموش ہیں، جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، وہ خاموش ہیں. تمہاری ان بھونڈی حرکتوں پر ان کی خاموشی بتاتی ہے کہ وہ تمہارے دھڑے کے لوگ ہیں. ان سے پوچھ لینا کہ ذوالفقار شاہ کون ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اصلی نسلی اور نسبی سید ہیں، اور بغداد شریف سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا شجرہ نسب اٹیسٹڈ ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے فریدی صاحب، اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہو. پھر یہ جو تمہاری کتاب انوار الثقلین ہے، اس کا بھی تیا پاچا دوبارہ کیا جا چکا ہے. وہ جو تم نے زمیمہ لکھا ہے آپ نے، اس زمیمے کا بھی کام برابر کیا جا چکا ہے. وہ زمیمہ، اس کا نام رکھا جائے گا تفضیلیوں کا قیمہ بر جواب صداقت فریدی کا زمیمہ. وہ ایسا قیمہ ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں آپ کو صداقت فریدی صاحب ایک بات اور عرض کر دوں کہ مسئلہ فرار کے اوپر بھی آپ کی درگس لگائی جا چکی ہے. آپ صبر کر جائیے، سب چیزیں آنے والی ہیں، سب کچھ کھل کے امت کے سامنے آنے والا ہے. جو جو جھوٹ بولے آپ نے وہ سب کھل کر سامنے آئے گا. تو یہ وہ رویدات تھی جو یہ چھپاتے اور لوگوں کو شیخ صاحب بتاتے نہیں ہیں. بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بر وقت امت مسلمہ کے درد کو سمجھا، اہل سنت کے درد کو سمجھا، اور لوگوں کے سامنے حقائق لانے کے لیے آپ میرے پاس آئے. ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے، کوئی نوجوان آئے اور وہ آ کر ہم سے سوال کرے، پوچھے تو صحیح ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے. یہ وہی بات ہو گئی. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ کہہ دوں، یہ فریدی صاحب صرف ٹریلر دیا ہے. آپ جب سامنے بیٹھیں گے نا تو پھر آپ کے چٹے کٹے سارے کھولے جائیں گے. اور پھر میں آخر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اگر پنجاب میں نہیں بیٹھ سکتے تو ابھی کراچی آئیں گے نا مجلسیں پڑھنے کے لیے، تو مسئلہ مفاضلہ میں وہاں آ جائیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا. ہمیں بھی تو سنائیے گا نا آپ کیسا قرآن پڑھتے ہیں. ہم بھی تو سنیں نا آپ قرآن سے کیا کیا پڑھ کے سنائیں گے. کیا پڑھتے قرآن؟ تو دوسرے قرآن تو جو ختم نبوت کے منکرین بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو منافقین بھی پڑھتے تھے. ہم ذرا سنیں گے نا آپ سے، دیکھیں گے کہ آپ قرآن سے پڑھ کے کیا سناتے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.